اور یہ جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ کوئی کسی کا مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا، یہ جتنی بھی آیتیں ہیں یہ ساری بتوں کے لیے آئی ہیں۔ اللہ نے بتوں کے لیے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ جنہیں تم خدا کے سوا پوجتے ہو اگر یہ سارے مل جائیں تو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، اگر ان سے مکھی کوئی اٹھا کے کوئی مٹھائی کھا کے اٹھ جائے اس مکھی سے چھڑا نہیں سکتے کہ سارے مل جائیں۔ مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، سارے مل جائیں۔ مکھی کا کھایا ہوا چھڑا نہیں سکتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کن کی؟ بتوں کی۔ اور یہ ظالم کے بچے فٹ کرتے ہیں آیتوں کو نبیوں ولیوں پہ۔ وہ نبی ولی، ایک دفعہ ایک صاحب نے میرے سامنے یہ کہا کہ نبی ولی سارے مل جائیں، نہ وہ مکھی کا پر بنا سکتے ہیں، نہ مکھی اگر اٹھا لے تو اس سے کوئی چھڑا سکتے ہیں۔ میں نے کہا پگلے تیرے گندے ذہن میں مکھیاں ہی بیٹھی ہیں آگے۔ تے پنگی جناب نے گند ہی پینا ہے، تے جنہ دے دماغ چ گند بڑے ہو نا مکھیاں ہی کرنیاں نے۔ مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، مکھی بڑی اٹھا نہیں سکتے۔ وہ گندے تیرے دماغ میں مکھی گھسی ہوئی ہے۔ اور یہ خصوصاً مکھی والی جو مثال دی گئی سورۃ الحج میں کہ یہ سب ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو یہ مکھی پیدا نہیں کر سکتی، اور مکھی کوئی چیز چھڑا کر لے جائے تو اس سے واپس نہیں لے جاتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بتوں کے بارے میں ہم بھی مانتے ہیں، تعویل خاص کے اعتبار سے بتوں کے بارے میں، لیکن تعویل عام کے اعتبار سے سب کے لیے یہ چیز ہوگی انہی باؤنڈریز کے اندر جو کتاب و سنت نے ڈیفائن کی ہے کہ یقیناً کسی مسلمان پر نہ حق ایسی کوئی آیت یا حدیث فٹ کرنا جو اس کے بارے میں نہیں ہے، نہ حق، یہ خوارج کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر اس میں من و عن وہی برائی پائی جاتی ہے تو پھر وہ اس کے اوپر فٹ ہوگی۔ کیوں؟ کہ قرآن حکیم رولز کی کتاب ہے، جسے فٹ اسے گفٹ۔ یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ یہ کہہ دیں گے جی یہ کافر کے بارے میں آیت ہے، کافر جو ہے وہ زنا کرے تو وہ مجرم ہے، مسلمان کرے تو کوئی نہیں ہے۔ کافر جھوٹ بولے تو مجرم ہے، مسلمان کرے تو کوئی نہیں ہے۔ مسلمان تو بڑا مجرم ہے کہ مان کے بھی ہٹ درمی پہ جو ہے وہ اتر آئے۔ تو یہ قرآن پاک رولز ہیں، اور اس کے ثبوت میں انشاءاللہ تعالیٰ دلائل بھی پیش کرتا ہوں کہ جسے فٹ اسے گفٹ۔ قرآن حکیم کی آیات جرنل ہے، جسے فٹ ہوں گی اسے گفٹ کی جائیں گی، اور جنہیں فٹ نہیں ہوں گی ان کو اگر زبردستی گفٹ کریں گے وہ خوارج کا طریقہ ہوگا۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3456 اور 7320 نمبر حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں 6781 اور مشکات میں 5361، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہی کام کرو گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، اپنی امت کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دیں گے، تو کیا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ کیا ان کی برائیاں بھی اس امت میں آ جائیں گی؟ اس امت کے یہود و نصارہ میں نہیں، اس امت کے مسلمانوں میں، کیونکہ صحابہ کو اور صحابہ کے ذریعے اپنی امت کو خطاب ہو رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اگر اس سے مراد یہود و نصارہ نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ اچھا، کہتے ہیں یہود و نصارہ کے فیشن کے بارے میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ یہود و نصارہ کے فیشن کے بارے میں نہیں، یہود و نصارہ کے بد عقیدہ، جو ان کے اندر بد عقیدگیاں تھی، اس کے بارے میں یہ حدیث ہے، کیونکہ اسی حدیث کا ایک طریق جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2180۔ یہاں سے آپ کو کانٹیکسٹ بھی پتا چل جائے گا، سیاق و سباق۔ مشکات میں 5408 یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر جب جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت آیا، ذات و انوات اسے کہا جاتا تھا۔ اس سے مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے کہ جنگ میں جیت جائیں گے، جس طرح آج کل بھی یہاں درختوں کے اوپر ٹاکیاں اور باندھی ہوئی ہوتی ہیں نا، مزارات کے اوپر درخت ہیں، یہ مشرکین بھی یہ کام کرتے تھے، اپنا اسلحہ یوں ٹچ کرتے تھے، اسی تے جیتاں گے ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو صحابہ اکرام نے، اب دیکھیں صحابہ اکرام میں بھی سب ایک درجے کے تو نہیں تھے نا، کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیجئے کہ ہم اس سے برکت حاصل کر لیا کریں۔ آپ نے کہا سبحان اللہ، یہ تعجب کا کلمہ ہوتا تھا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ مجھے بنانے کو کہہ رہے ہو؟ اس میں محذوف ہے سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ بلند و بالا ہے اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم نے تو آج وہی بات کر دی
جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کر دی تھی. اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 آپ نے تلاوت فرمائی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اجعل لنا الہا کما لہم آلہا, کہ جب موسیٰ علیہ السلام, پورا کانٹیکسٹ اس کے اندر ہی موجود ہے اسی آیت کے اندر, موسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کو لے کر جا رہے تھے تو ایک جگہ پر انہوں نے دیکھا کچھ لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی اس طرح کا کوئی بت بنا دیجئے, ہم اس پہ اعتکاف کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا تم نے بھی وہی بت پرستی والی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, لترکبن سنن من کان قبلکم, تم ضرور چل پڑو گے انہی لوگوں کے راستے پر قدم با قدم جن پہ اگلے لوگ چلے ہیں. یعنی یہودیوں نے وہ شرک کیا نا, اصحاب ہو کر بھی اس طرح کی شرکیہ بات کی. آپ نے تو نہیں فرمایا تم نے درخت کہا تھا وہ تو بت تھا, بت پہ تو آپ لگا سکتے ہو, بت والی بات درخت پہ نہیں لگا سکتے. آپ نے کلیئر کٹ, بلکہ مسند امام احمد میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بنانا کہ لوگ اسے پوجیں. آپ نے خود کہا صلی اللہ علیہ وسلم. اب کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی قبر بت کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی جسے بھی پوجا جائے گا وہ بت ہی ہوگا, اس میں نبی کا کوئی قصور نہیں, ان کی قبر مبارک کا کوئی قصور نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جنہوں نے ڈیوینٹی کلیم کی, آج ہم عیسائیوں کو سخت کنڈیم کرتے ہیں, لیکن ہمیں کبھی وسوسہ نہیں آتا, کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا کہ ہم حضرت عیسیٰ سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں. مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول, قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں, وامہ صدیقہ, اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی, کانا یاکلان الطعام, دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات, دیکھو تو صحیح ہم کس طرح اپنی آیات کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون, پھر ان کی بھی طرف دیکھو, یعنی یہ جو نصارہ ہیں کرسچنز کس طرف اوندے منہ جاتے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ, اے نبی سے فرماؤ کیا تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کر رہے ہو, عیسیٰ اور ان کی ماں کی, ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا, جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے. واللہ هو السمیع العلیم, اور اللہ ہی سننے والا علم والا ہے. یہ آپ آیت پیش کریں, وہ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں ہم کوئی اپنے بزرگوں کی عبادت تو نہیں کرتے, تو عبادت کو تو چھوڑ دیں. یہاں پہ اللہ نے کہا ہے ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کی عبادت کی ہے؟ اگرچہ ایاک نستعین الدعاء هو العبادہ ہے, پھر بھی ہم چلیں فار دا سیک آف آرگومنٹ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اولو العزم پیغمبر عیسیٰ اور ان کی ماں, ایک بہترین پیغمبر اور افضل ترین ولیہ ان کی ماں, دونوں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. تو پھر یہ باقی لوگ کہاں سے ہو گئے؟ اور اللہ نے کہا دونوں روٹی کھانے کے محتاج تھے, وہ خود محتاج تھے روٹی کے. اور دوسرے نے کہا, ان کو کہا من دون اللہ, اللہ کے سوا. یہ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد صرف بت ہوتے ہیں, نہیں, جو بھی اللہ کے مقابلے پہ آپ کھڑا کریں گے اس بندے کا, اس اعلیٰ ہستی کا تو قصور نہیں ہے, لیکن وہ من دون اللہ بن جائے گا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو کہا من دون اللہ. تو یہ بزرگوں کے بارے میں جتنے قصہ کہانیاں یہ اپنے پاس رکھیں. اذانیں شروع ہو چکی ہیں, ایک اذان کا جواب دینا ضروری ہے انشاءاللہ, بقیہ کے سوالات اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی.